أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل بعض مسلمانوں کے عمل نے اسلام کو اس طرح پیش کیا ہے کہ جس سے غیر مسلم دنیا کو اسلام پر اعتراضات کا موقع ملتا ہے، اور جو مذہب مخالف طاقتیں ہیں وہ تو اور بھی بڑھ کر اسلام پر حملے کرتی ہیں. کہیں شدت پسند ظالم مذہب کہہ کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، تو کہیں انسانی حقوق غصب کرنے کے حوالے سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، کہیں عورتوں کے حقوق ادا نہ کرنے کا نام دے کر اسلامی تعلیم پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور بڑے طریقے سے مسلمان عورتوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں گھر کی چار دیواری میں رکھ کر یا پردے کا کہہ کر تمہاری آزادی سلب کی جاتی ہے. اور جن کو دین کا زیادہ پتہ نہیں، زیادہ علم نہیں رکھتی، وہ سمجھتی ہیں کہ واقعی ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے. اور یا پھر دوسری انتہا ہے کہ رد عمل کے طور پر زیادہ شدت پسندی عورتوں میں بھی آ گئی ہے، اور بعض دہشت گرد تنظیموں کی اعلیٰ کار عورتیں بن جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے احمدی عورتوں پر کہ انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق ملی، جنہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیم ہمارے سامنے پیش فرمائی، قرآن و حدیث میں سے وضاحت طلب امور کو کھول کر بیان فرمایا اور بتایا کہ اسلام میانہ روی کا مذہب ہے، اور وہ مذہب ہے جو دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے. اور اسلام کا ہر حکم اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہے. اسلام جہاں مردوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی عورتوں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے. اسلام اگر مردوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، تو اسی طرح نیک اعمال بجا لانے پر عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور انعامات کی خوشخبری دیتا ہے. بس جو کہتا ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر ترجیح دی ہے وہ غلط کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ گھر کا خرچ چلانا، بیوی بچوں کے نان نفقہ کا خیال رکھنا
ان کی ضروریات کو پوری کرنا مرد کا کام ہے، اور یہی اس کے قوام ہونے کی نشانی بھی ہے۔ مرد کا قوام ہونا عورتوں پر روب ڈالنا اور ان پر سختی کرنا نہیں ہے۔ اگر عورت کام کر رہی ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، یا کوئی بھی کام کر رہی ہے، اور اس کے خاوند کی مرضی اس کے کام کرنے میں شامل ہے، تو عورت کی کمائی پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرد نے بہرحال اپنے گھر کا خرچ چلانا ہے، اور اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ عورت کی بھی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہے، اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کا بھی ذمہ دار ہے، چاہے عورت کام کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو۔ مرد عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ تم بھی کام کر رہی ہو اور کمائی کر رہی ہو، اس لیے گھر کا آدھا خرچ تم بھی پورا کرو۔ عورت اگر اپنی مرضی سے گھر پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے مردوں پر، ورنہ وہ کسی طرح بھی پابند نہیں ہے کہ گھر کا خرچ چلائے، گھر کے اخراجات پورے کرے، بیوی بچوں کے کپڑے، کھانے پینے، رہائش اور دوسری ضروریات مہیا کرنا مرد یا خاوند کا کام ہے۔ ہاں، اسلام یہ عورت کو کہتا ہے کہ جب مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، تو پھر عورت کو اپنی پہلی ترجیح گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی تربیت کی طرف رکھنی چاہیے۔ جب کوئی شخص، مرد ہو یا عورت، کوئی پیشہ وارانہ تعلیم حاصل کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور دلچسپی بھی کہ اس پیشے میں وہ کام بھی کریں، تاکہ اس کو مزید اس میں تجربہ حاصل ہو، مزید اپنے مہارت کو نکھارنے کا موقع ملے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کی خواہش تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے پیشے میں مہارت حاصل کرنے اور دکھانے کی نہیں ہوتی، اور مرد کی ہوتی ہے۔ لیکن اس خواہش کے باوجود میں جانتا ہوں بہت سی احمدی عورتوں کو جو ڈاکٹر ہیں اور اپنے فیلڈ میں انہوں نے اسپیشلائز بھی کیا ہوا ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد اپنے کام اس لیے چھوڑ دیے کہ بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کی اس پیشہ وارانہ دلچسپی سے زیادہ اہمیت انہوں نے سمجھی، اور جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے دوبارہ اپنے فیلڈ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اور ایسی ماؤں کے بچے دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی عموماً بہترین بچے ہوتے ہیں، اور دوسرے نفسیاتی مسائل سے بھی آزاد رہتے ہیں۔ بس یہ مائیں ہیں جنہوں نے اس اسلامی حکم کو سمجھا کہ تمہارا اصل کام اپنی اور قوم کی نئی نسل کی بہترین تربیت کر کے انہیں قوم کے لیے بہترین سرمایہ بنانا ہے، انہیں معاشرے کا بہترین حصہ بنانا ہے۔ عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ صبر اور برداشت سے بچے کی پرورش کر سکتی ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ سال کے جلسے میں بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے کہ بچے باپوں کی نسبت عموماً ماؤں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ چنانچہ چند سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ 13-14 سال تک کی عمر کے بچے ماؤں سے باپوں کی نسبت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی بات کو، ماؤں کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، باپوں کو اس کے مقابلے میں کم اہمیت دیتے ہیں۔
بعد میں باپوں کی طرف بھی رجحان بڑھتا ہے جب آدمی جوان ہونے شروع ہوتے ہیں بچے، خاص طور پر لڑکے، اس لیے کہ باہر جانا اور دوسرے کھیل کود کے کام میں بھی لڑکوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض باپ اپنی بیوی کی ضد میں آ کر جب آپس میں ناچاتیاں ہوتی ہیں تو بچوں کی غلط خواہشات پوری کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بات اس وقت ہوتی ہے جیسا کہ میں نے کہا جب خاوند بیوی میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ باپوں کو یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس طرح کے غلط لاڈ پیار سے وہ اپنی ہی نسل برباد کر رہے ہیں۔ یہ تو میرا بھی تجربہ ہے، اور بہت سے معاملات میرے سامنے بھی آئے جب گھروں میں میاں بیوی میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں تو صرف بچوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، یا علیحدگیاں ہوتی ہیں جب میاں بیوی میں اپنی طرف کھینچنے کے لیے وقت ضائع کرنے والی گیمز بچوں کو خرید کر دے دیتے ہیں باپ، اور جب مائیں بچوں کو سمجھائیں تو پھر بچے باپوں کو بتاتے ہیں، اور یوں اگر وہ ابھی رشتہ قائم ہے اور صرف اختلافات ہی ہیں تو گھروں میں لڑائیاں اور فساد بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر رشتے قائم نہیں اور علیحدگیاں ہو چکی ہیں تو پھر بچے دوہری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بہرحال یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ ایک عمر کو پہنچ کر جب بچوں میں، چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں، کچھ عقل آتی ہے تو بچے پھر ماں کی حمایت کرتے ہیں اور باپوں کی زیادتیوں کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ بس اسلام نے انسانی فطرت کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے عورت اور مرد کو کہہ دیا کہ اگر اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو اور انہیں معاشرے کا بہترین حصہ بنانا چاہتے ہو تو مرد اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور عورت اپنی ذمہ داریاں سنبھالے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی کوشش کریں، تو اس سے قوم کا ایک بہترین سرمایہ تم بنا رہے ہوگے۔ اگر عورتیں گھروں میں اپنے فرائض ادا کرنے کے بجائے پیسہ کمانے کے شوق میں نوکریاں کرتی رہیں گی، اور بچے جب اسکول سے گھر آئیں گے تو نظر انداز ہو رہے ہوں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں وہ اپنے سکون کی تلاش کریں۔ مائیں جب تک تھکی ہوئی گھر آئیں گی تو ظاہر ہے کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرنے کی فکر میں ہوں گی یا اور دوسرے کام کرنے کی فکر میں ہوں گی، بچوں کو صحیح طرح وقت نہیں دے سکیں گی، اور یہی چیز بہت سے بچوں میں بے چینی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ جوں جوں تعلیم عام ہو رہی ہے اسی طرح اس طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ لڑکیاں سمجھتی ہیں، تعلیم یافتہ لڑکیاں، کہ شادی کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم ضرور کام کریں۔ بے شک کام کریں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا بچوں کی تربیت پہلا حق ہے، پہلا فرض ہے۔ بہرحال بچوں میں یہ باتیں بے چینی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اس بے چینی کے پھر نفسیاتی اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کو اس سے توجہ دلائی ہے، یہ کہہ کر کہ تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو صالحات ہیں اور قانتات ہیں اور حافظات للغیب ہیں، نیکیوں میں بڑھنے والی ہیں، دنیاوی خواہشات ان کا مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے نیکیاں بجا لانے والی ہوں اور بچوں کی بھی صحیح تربیت کر کے انہیں صالح بنانے والی ہوں، پھر غیب میں بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوں جن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جن باتوں
کے کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک بچوں کی تربیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، بنائی گئی ہے۔ وہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر اور اولاد کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ اور اولاد کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے، یہ سوال ہے۔ یہ بچوں کی بہترین تربیت کر کے ہی ہو سکتی ہے، اگلی نسل کی بہترین تربیت کر کے ہی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام اگر مرد کو تمام ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو پھر عورت کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ اگر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورت ادا کرتی ہے تو کہاں سے یہ نتیجہ نکلا، کس طرح یہ نتیجہ نکلا کہ اس کو گھر میں رکھ کر اس کے حقوق غصب کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں۔ جب مرد کو عورت کے حق ادا کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ باہر کے کاموں کی وجہ سے بچوں کے صحیح حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر عورت بچوں کا حق ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں ہی رکھا ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت بہترین رنگ میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر عورت بھی کہے کہ میں نے اپنا حق استعمال کرنا ہے اور سارا دن گھر سے باہر رہنا ہے، تو بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ بس اسلام کہتا ہے کہ تم آپس میں باہمی رضامندی سے تقسیم کار کرو، ہر ایک اپنے اپنے کام کو تقسیم کرے، اور ضد میں آ کر بچوں کو ان کے حق سے محروم نہ کرو۔ اپنے حق لینے کے لیے بچوں کو ان کے حق سے محروم نہ کر دو۔ بس یہ قابل اعتراض نہیں بلکہ خوبصورت تعلیم ہے۔ بس احمدی ماؤں کو کسی قسم کے شکوے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ احمدی ماؤں کی پاک گودیں پاک خزانے ہیں اور خزانے رکھنے کی جگہ ہیں، اور ان میں پلنے والے بچے پاک مال ہیں اور نیک تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مال ہیں۔ بس کون ہے جو یہ پاک مال بنانا اور لینا پسند نہیں کرے گا؟ بس اٹھیں اور پاک مال سے اپنے پاک خزانے بھرتی چلی جائیں، بجائے اس کے کہ ضدوں میں آ کر، مقابلوں میں آ کر بچوں کے حق ادا کرنے سے چھوڑ دیں اور ان کو ان کے حق سے محروم کر دیں۔ دنیا کو نہ دیکھیں کہ یہ چند روزہ دنیا ہے۔ دنیا کے چند روزہ زندگی کے پیچھے دوڑنے کے بجائے آخرت کی اس زندگی کے حصول کی کوشش کریں جس سے اس دنیا کی زندگی بھی جنت بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی دائمی جنت بناتی ہے۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں اور نیک ماؤں کو کیا مقام دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جمع کرنے والا مال سونا چاندی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے سونا چاندی جمع کر لیا تو بڑا مال کما لیا۔ فرمایا بلکہ سب سے افضل مال ذکر الہی کرنے والی زبان ہے اور شکر کرنے والا دل ہے اور مومنہ بیوی ہے جو اس کے دین پر اس کی مددگار ہوتی ہے۔ گویا خاوند کو دین پر چلانے کے لیے بھی مومنہ بیوی ہی کام آتی ہے، اور جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی مددگار بھی مومنہ بیوی ہوتی ہے۔ بس جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مردوں اور عورتوں دونوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر خزانے جمع کرنے ہیں جو اس دنیا میں بھی کام آئیں اور اگلے جہان میں بھی کام آئیں، تو اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر اپنے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا کرو۔ اس بات پر ہر وقت کڑتے نہ رہو کہ فلاں کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے، فلاں کا گھر بڑا ہے اور ہمارا چھوٹا ہے، فلاں کے پاس فلاں قسم کی اور نئے ماڈل کی کار ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور عورتیں یہ نہ دیکھیں
کہ فلاں کے پاس سونے کا اتنا زیور ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے خامند ہمیں نہیں دیتے بنا کے. جتنی اگر گنجائش ہے خامدوں کو تو ضرور بیویوں کی خواہش پوری کر دینی چاہیے، لیکن اگر قرضے لے کر اور قرضوں میں ڈوب کر خواہشیں پوری کرنی ہیں تو یہ دیندار عورت کی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر تم نیک اور دیندار ہو تو تمہاری قدر سونے چاندی سے زیادہ ہے. تمہاری گود میں پلنے والے بچے وہ انمول خزانہ ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے، جماعت کا بہترین سرمایہ اور ملک و قوم کا بہترین اثاثہ ہیں. وہ ملک و قوم کی ترقی میں صف اول میں شمار ہونے والے ہیں. یہ ارشاد مردوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے ارشاد کی اہمیت کو مزید کھول کر واضح کرتا ہے کہ جب تم شادیاں کرنے لگو تو خاندان یا مال یا خوبصورتی کے بجائے سب سے پہلی ترجیح دین کو دو اور دیندار عورت کی تلاش کرو، تاکہ تمہیں ایسا خزانہ اور مال اور حسن مل جائے جو نہ صرف عارضی حسن ہو بلکہ اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے اور اگلے جہان کو بھی خوبصورت بنا دے اور تمہاری نسلوں کے حسن کو بھی قائم کر دے. بس اگر مرد بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنی رشتوں کے معیاروں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دیکھنے لگ جائیں تو عورتوں میں بھی دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے بجائے دین کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش شروع ہو جائے. مردوں میں خود غرضیاں کم ہوں اور عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو جائے. اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کس خوبصورتی سے مردوں کو عورت کا حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے. آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ مومنوں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتا ہے. بس عورتوں سے بہترین سلوک کو دین اور ایمان کا حصہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس ایسی خوبصورت تعلیم کے بعد اگر کسی عورت کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے اور دنیا داروں کے قوانین میں عورتوں کے لیے زیادہ حقوق رکھے گئے ہیں، اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی. ہر احمدی یہ عہد کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اور رکھوں گی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ اگر دین کو مقدم رکھنا ہے، کہ اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اور اخلاق میں ترقی کا تبھی پتہ چلے گا جب تمہارا اپنی بیویوں سے اور عورتوں سے حسن سلوک ثابت ہوگا. بس اس ارشاد کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی سے زیادتی کرتا ہے اور اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جو مرد ذرا سی بات پر عورتوں سے زیادتی کرتے ہیں انہیں نصیحت کرتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، لیکن اگر اس کی بناوٹ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. کیسی خوبصورت مثال آپ نے دی. انسانی جسم کے دو اہم حصے پھیپھڑے اور دل پسلی کے پنجرے کے اندر ہوتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے لحاظ سے یہ بڑا اہم حصہ ہے جسم کا، اور دل اور پھیپھڑوں کو بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے. بس عورت کا مقام ایسا ہے کہ معاشرتی زندگی کا سانس اس سے چل رہا ہے اور پاک دلوں کی دھڑکنیں اس کی حفاظت میں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے
نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ بس اچھی باتوں پر نظر رکھو۔ آپ نے فرمایا عورتوں کی خامیاں تلاش کرنے کے بجائے ان کی اچھی باتوں پر نظر رکھو، تبھی تم حقیقی مومن ہو۔ بس جو مرد ذرا ذرا سی بات پر عورتوں پر ناراض ہوتے ہیں، ان کی سوچوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اصلاح کرتا ہے۔ اگر وہ اصلاح نہیں کرتے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں۔ اگر ان میں ایمان ہے تو پھر ان کو بہرحال بات ماننی پڑے گی۔ پھر شادی کے حق کی بات ہوتی ہے تو ہم خود اسلامی تعلیم پر عمل نہ کر کے غیر مسلموں کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ بعض ماں باپ، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرنے میں بھی لڑکی کا حق قائم فرمایا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بیان کیا کہ اس کے والد نے اس کی شادی کی ہے اور یہ شادی اسے ناپسند ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حق دیا کہ چاہے تو وہ یہ اس نکاح کو قائم رکھے، چاہے تو اسے رد کر دے اور توڑ دے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کا خامند فوت ہو گیا، اس کا اس خامند سے ایک بچہ بھی تھا۔ اس کے فوت شدہ خامند کے بھائی نے عورت کے والد سے اس کا رشتہ مانگا۔ وہ لڑکی، وہ عورت جس کا ایک بچہ بھی اس کے پہلے بھائی سے تھا، وہ رضامند تھی۔ اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ میں یہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں اپنے دیور سے، لیکن لڑکی کے باپ نے اس کا رشتہ اس کی رضامندی کے بغیر کسی اور جگہ کر دیا۔ اس پر وہ لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے والد کو بلا کر پوچھا تو اس کے باپ نے کہا کہ جہاں یہ لڑکی رضامند ہے، یعنی جس جو رشتہ کرنا چاہتی ہے، اس کے بجائے جہاں میں نے رشتہ کیا ہے وہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے کیے ہوئے رشتے کو توڑ کر عورت کے دیور کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا اور لڑکی کی پسند کو مد نظر رکھا۔ بس اسلام رشتوں میں ولایت کا حق بے شک باپ کو دیتا ہے اور نکاح کے وقت باپ ہی ایجاب و قبول کرتا ہے، لیکن رشتے میں لڑکی کی مرضی بہرحال شامل ہونی چاہیے، سوائے اس کے کوئی دینی وجہ ہو۔ اگر لڑکی کا دین سے تعلق ہے تو وہ دینی وجہ سے خود ہی رشتہ نہیں کرے گی، اگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی ہے۔ بس اسلام پر یہ الزام کہ وہ لڑکیوں کو اپنی مرضی سے رشتہ کرنے کا حق نہیں دیتا، بالکل غلط ہے، بالکل غلط اعتراض ہے۔ ہاں، اگر کوئی باپ اپنی لڑکی سے پوچھے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر رشتہ کرتا ہے تو وہ غلط کام کرتا ہے، نہ کہ اسلام کی تعلیم۔ میرے پاس جب ایسے معاملات آتے ہیں تو میں نے تو کئی دفعہ بعض والدین کو سمجھایا، بعض مان بھی جاتے ہیں کہ ضد نہ کریں اور رشتہ کر دیں، لیکن بعض باپ انتہائی ضدی ہوتے ہیں اور وہ بات نہیں مانتے۔ لیکن اسلام کی تعلیم پر یہ اعتراض بہرحال نہیں پڑتا کہ اسلام لڑکیوں کو ان کی مرضی کے رشتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ویسے یہ بھی میں بتا دوں ضمناً کہ برطانیہ میں گزشتہ دنوں ایک ریسرچ ہوئی اور بڑی وسیع پیمانے پر ہوئی، اور ریسرچ کرنے والوں کی حیرانگی بھی اس کے نتائج بنے۔ ان کو یہ امید نہیں تھی کہ ایسے نتائج نکلیں گے۔ وہ نتائج کیا نکلے؟ اس کے مطابق جو ارینج شادیاں تھیں جن میں بڑوں کے مشورے بھی شامل تھے، زیادہ کامیاب ہوئیں، یا لوگوں نے، رشتے والوں نے یہی کہا لڑکی لڑکے نے کہ زیادہ کامیاب ہیں، اور یہ جوڑے زیادہ خوش ہیں بنسبت ان شادیوں کے جو شادیاں دوستیوں کی وجہ سے اور آپس کے نام نہاد پیار کی وجہ سے ہوئیں۔ بہرحال اسلام لڑکی کی مرضی کو شامل کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوبصورت تعلیم بھی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کون سا رشتہ کامیاب ہوگا، اس لیے رشتہ جوڑتے وقت صرف ظاہر نہ دیکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو
کہ اگر یہ رشتہ میرے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دے، اس میں برکت ڈال دے، ورنہ روک ڈال دے۔ یہاں مغربی معاشرے میں تو عورت مرد اپنی مرضی کی شادیاں کرتے ہیں، یہاں تو کوئی ارینج میرج عموماً نہیں ہوتا۔ پھر کیوں یہاں 65-70% رشتے ایک وقت میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، مقدمے چل رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں بھی ایک وقت میں جا کر بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بے اعتمادی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ یہاں آزادی کے نام پر دوستیاں لگائی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ بے اعتمادی دوستیاں لگانے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بے اعتمادی سچ بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں یہ سامنے بات آتی ہے کہ دوستیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ میاں بیوی کی بے اعتمادی ختم ہوتی ہے ساتھ، اور ساتھ مرد اور عورت کے دوسرے جو رشتے ہیں ان کا تقدس کوئی نہیں رہتا۔ پھر 50-55 سال کی عمر میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری عورت جس سے دوستی ہوتی ہے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ ایک دنیا دار ماحول میں شاید یہ ایسی اہم بات نہ ہو، لیکن ایک دیندار ماحول میں یہ بہرحال ناپسندیدہ ہے، اور اس سے اگلی نسل بھی متاثر ہوتی ہے۔ ان کے اپنے بچے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں جو اس طرح ہو جاتے ہیں، جو باپوں کے بغیر ہیں یا ماؤں کے بغیر ہیں۔ اور اس میں صرف مرد ہی قصوروار نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی قصوروار ہیں۔ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے بجائے آزادی کے نام پر باہر وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ پاکستان سے آئی ہوئی بھی بجائے اپنی دینی روایات کو قائم کریں، اس تعلیم پر چلیں جو اسلام ان کو سکھاتا ہے، سہیلیوں اور دوستوں کی باتوں میں آ کر گھر پر توجہ نہیں دیتی اور سمجھتی ہیں کہ ہم اس ملکوں میں آ گئے تو ہمیں آزادی مل گئی، اور آزادی کو کے نام پر اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بعض بچوں پر توجہ نہیں دیتی، اور اس وجہ سے یا گھروں میں پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور یا پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بات بات میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں آ کر گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس سے بچے متاثر ہو رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر بعض خاص حالات میں یا کسی خاص پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے عورت کو کام کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے کام کے بعد فوراً گھر آنا چاہیے تاکہ بچوں کو بھی وقت مل سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو یہ مقام دیا کہ باپ سے زیادہ ماں کا درجہ رکھا، وہ اس لیے ہے کہ ماں بچپن سے لے کر جوانی تک پالنے پوسنے اور تربیت کرنے والی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ایک سوال پوچھنے والے کے اس سوال پر کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا باپ ہے، تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار اور دوست۔ بس اسلام عورت اور ماں کا مقام مرد سے 3 حصے زیادہ رکھتا ہے، چوتھی حصے پہ جا کے مرد کو مقام ملا۔ ماں نے جو بچے کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو باپ پر فوقیت ہو۔ پھر بھی اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہاری باتوں سے خوش ہو کر تمہیں ثواب نہیں دینا بلکہ تمہارے عمل ضروری ہیں۔ اگر تمہاری نمازیں تمہیں حسن خلق کی طرف مائل نہیں کرتی تو تمہاری نمازیں بے فائدہ ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ بعد جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے مسجد میں یا دینی جماعت کے کام کر لیے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی ہو گیا۔ فرمایا یہ نہیں،
حسن خلق بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور مختلف کاموں پر ثواب کرنے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر تم بیوی کے منہ میں پیار سے لقمہ بھی ڈالو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں پیار اور محبت کا رشتہ قائم ہو، اور اس پیار اور محبت کے رشتے کو قائم رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی۔ اس سے تمہیں ثواب بھی ہوگا اور تمہارا حسن خلق بھی ثابت ہوگا اور آپس کے رشتوں میں مضبوطی بھی پیدا ہوگی۔ جب صرف لقمہ ڈالنے کے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا، تو پھر باقی نیک سلوک اور محبت کا اظہار اور عورت کے جذبات کا خیال رکھنا اور اسے تکلیف سے بچانے کے عمل کو اللہ تعالیٰ کس قدر نوازے گا۔ بس یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم، جو مرد کو عورت کے نہ صرف حق ادا کرنے بلکہ اس سے بڑھ کر سلوک کرنے کا کہتی ہے۔ پھر بھی اسلام پر اعتراض ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کرے تو اس نے جنت کما لی۔ اس زمانے میں جب قبائل میں بعض قبائل بیٹیاں پیدا ہونے پر افسوس کرتے تھے بعض لوگ، اور بعض اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، آپ نے لڑکی کی عزت قائم کی، اسے فخر کی جگہ بنا دیا کہ تم بیٹیوں کی پیدائش پر افسوس کرتے ہو اور انہیں زمین میں گاڑ دیتے ہو، لیکن اسلام تو بیٹیوں کی اعلیٰ تربیت اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانے پر تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، کیونکہ وہ پھر ویسی مائیں بننے والی ہیں جو اپنی اگلی نسلوں کو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ بس اگر خدا پر ایمان ہے تو بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہو اور ان کا حق ادا کرو۔ دنیا والے اس دنیا کے انعام کی تو بات کر سکتے ہیں کہ ہم یہ انعام دیں گے، اس دنیا میں وہ انعام دیں گے، لیکن اگلے جہان کے انعامات کی نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام ہی ہے جو بیوی اور بیٹی کے حق ادا کرنے پر اگلے جہان کے انعامات کی بھی بشارت دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلام عورت کا حق ادا نہیں کرتا۔ عورت کے کام کرنے اور ملازمت کرنے کی بات میں نے پہلے بھی کی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر عورت کو کسی وجہ سے ملازمت کرنی بھی پڑے تو ایک احمدی عورت کو اپنے وقار کا اور اپنے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے حیادار لباس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بس ایک احمدی عورت کا لباس حیادار ہونا چاہیے، اسے اپنے تقدس کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ہے یہاں بھی، باقی ملکوں میں بھی، اور پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، برقعے کے کوٹ کی جگہ گھٹنے کے اوپر یا زیادہ سے زیادہ گھٹنے تک کوٹ پہنے جاتے ہیں۔ اگر اس کی طرف ابھی توجہ نہ دی تو یہ اور بھی اوپر ہو جائیں گے اور پردے بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں نے UK کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ برقعوں کا پردہ ایسا ہونا چاہیے جو ان عورت کے اعضاء کو ظاہر نہ کرے، اور آگے اور پیچھے دونوں طرف سے، اور نہ اس کے لباس کی زینت کو ظاہر کرے، دونوں طرف سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے اگر کچھ پسندیدہ برقع بنانا بھی ہے تو عورتیں سوچیں، شعبہ نمائش و دستکاری جو ہے وہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز پردہ ہے اور حیا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ فیشن شروع ہو جائے۔ عجیب عجیب کاٹ کے قسم کے برقعے آنے شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، حیرت ہوتی ہے کہ یہ برقعے ہیں یا فیشن کی کوئی شو ہے۔ اس سے ایک احمدی عورت کو بچنا چاہیے۔ بلکہ اب تو پاکستان میں تو میں نے سنا ہے کہ جو غیر جماعت عورتیں ہیں ان کے پردے احمدی لڑکیوں اور عورتوں سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ یہ قابل شرم ہے ہمارے لیے۔ بلکہ اب تو یہ بھی ہے بعضوں کے کہ اپنے لباس میں بھی حیا کا خیال نہیں رکھتے۔ پردے تو ایک طرف رہے، بس کم از کم لباسوں میں حیا کا خیال رکھ لیں۔ اس طرف ہر احمدی عورت کو توجہ دینی چاہیے۔ جب آپ عہد کرتی ہیں
کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گی تو پھر اس عہد کے پورا کرنے کے لیے معاشرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اس معاشرے میں جہاں عورت کے جذبات کو بات بات پر آزادی کے نام پر ابھارا جاتا ہے، ہر اسلامی فعل پر عمل کرنا عورت کے لیے ایک مجاہدہ کا تقاضا کرتا ہے۔ پس اگر احمدی عورت نے جہاد میں حصہ لینا ہے تو دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جہاد ہے۔ اس زمانے میں تلوار کے جہاد کی نہ مرد کو اجازت ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، اور نہ عورت کو، اور اگر جہاد ہے تو اپنے آپ کو اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے اور اپنے نفس کی درستی کرنے کا جہاد ہے۔ دنیا کی باتوں میں آ کر کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اسلام نے عورت کے حق قائم کیے، وراثت کا اسے حق دیا ہے، آزادی رائے کا اسے حق دیا ہے۔ چنانچہ صحابیات اپنی آزادی رائے کا حق استعمال کرتے ہوئے مردوں کو مشورے بھی دیا کرتے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، جائیداد بنانے اور رکھنے کا حق دیا ہے، شادی میں اپنے مرضی کے اظہار کا حق دیا ہے۔ مرد کے غلط رویے کی وجہ سے خلا لینے کا، علیحدگی لینے کا بھی حق دیا ہے۔ جو ترقی یافتہ ملکوں کے قانون آج بن رہے ہیں اور وہ بھی پوری طرح نہیں، ان کا پہلے حق قائم کر دیا اسلام نے۔ بس کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اپنے ایمان کو ہر چیز پر فوقیت دیں۔ یہاں جرمن عورتیں اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی وہاں کی مقامی عورتیں جب احمدیت قبول کرتی ہیں تو بڑے اعتماد سے حیادار لباس بھی پہنتی ہیں اور پردے بھی کرتی ہیں، بلکہ مثال بن رہی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو میں کہتا بھی ہوں کہ ان پیدائشی احمدیوں کو بھی تربیت کرو۔ چنانچہ پچھلے دنوں میں گیزن میں مسجد کا جب افتتاح ہوا، وہاں بھی ایک جرمن عورت مجھے ملی۔ اسے میں نے کہا تھا کہ تمہارا پردہ ایسا مکمل اور صحیح ہے کہ اسے باقی جو یہاں پرانی احمدی عورتیں ہیں اور لڑکیاں ہیں احمدی پاکستان سے آئی ہوئی جن کے پردے اچھے ہونے چاہیے، ان کو اپنی مثال پیش کرو، انہیں سکھاؤ پردہ کرنا۔ بس اصل بات یہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ لڑکیاں یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پڑھ لکھ کر اگر اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالیں گی تو نکو کہلائیں گی، لوگ ہم پر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ میں سے بہت سی ہیں جن کے باپ دادا نے دین قبول کیا، احمدیت قبول کی اور قربانیاں دیں۔ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے۔ اگر بھول گئیں تو اپنا دین بھی ضائع کریں گی اور اپنے بچوں کا دین بھی ضائع کریں گے۔ آپ جو پاکستانی ہیں، اکثریت ان میں سے اس لیے اپنے ملک سے نکالی گئی ہیں، یہاں آ کے آباد ہوئے، آپ کے باپ دادا یا آپ خود لوگ یہاں آئے کہ آپ نے نام نہاد ملا کے دین کی پیروی نہیں کی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سمجھتے ہوئے اور قبول کرتے ہوئے زمانے کے امام اور مسیح موعود کو مانا ہے، نہ کہ ملا کے دین کو، اور ملا سے خوف نہیں کھایا۔ اس لیے آپ کو وہاں سے ملک چھوڑنا پڑا، ورنہ کیا خصوصیت ہے آپ میں اور کیا حق ہے ان احمدیوں کا جو یہاں آ کے اسائلم لیتے ہیں اور رہے۔ آپ کا جو جرمن میں آ کر آباد ہونا ہے وہ کسی خصوصیت کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے کسی اعلیٰ معیار کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دین کی وجہ سے ہے۔ جب دین کی وجہ سے ہے تو پھر اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اس قوم نے احمدیوں کو صرف اس لیے جگہ دی کہ اپنے ملک میں مذہبی آزادی نہیں تھی ہمیں۔ بس اس بات کو مرد بھی اور عورتیں بھی یاد رکھیں، اگر دین پر قائم نہیں رہتے تو ان لوگوں کو دھوکہ دینے والے بنتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کریں کہ جس دین کو آپ ماننے والے ہیں وہ سچا دین ہے اور آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کو اسلام کی خوبیاں بتائیں تاکہ دنیا جانے کہ دنیا کی نجات خدا تعالیٰ کے حکموں پر چلنے اور اس پر ایمان لانے میں ہے، نہ کہ دنیاوی ہاؤ میں ڈوب کر دین کو بالکل بھول جانے میں، اللہ تعالیٰ کو بھول جانے میں۔ اللہ تعالیٰ
آپ کو دین کی رہنمائی کی سچی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عملی نمونے دکھانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. ہاں جی.